بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ علم ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ صدیاں بھی لگا دیں تو ختم نہ ہو، کیونکہ یہ موضوع بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے کہ علم کیا ہے اور اسے کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب جو موضوع دنیا کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا علم کے ساتھ اخلاقیات کو بھی لیا جانا چاہیے یا کہ خالی ٹیکنالوجی اور سائنس پڑھا دینی چاہیے۔ ابھی تک دنیا نے اس حوالے سے کوئی خاص اور حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم مشرق والوں نے ایک زمانے میں یہ فیصلہ کیا تھا اور دوسرے علم کے ساتھ اخلاقیات کی تعلیم رومی اور سعدی پڑھاتے رہے ہیں، اور اخلاقیات پر مبنی کتابیں کورس میں ہوتی تھیں، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو ایک خاص ڈسپلن آف نالج میں ایک دیے گئے موضوع پر اپنی اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اکثر آپ بڑے پیشہ ور لوگوں کی شکایت کرتے ہیں جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، بیوروکریٹ شامل ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں افسر یا ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے لیکن انہوں نے ہم پر کوئی توجہ ہی نہیں دی، بس وہ اپنی بات کرتے رہے، جبکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ جواب ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں جس کی آپ کے بدن کو ضرورت ہے، جس علم کی آپ کی روح اور جذبات و احساسات کو ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ آپ کسی اور جگہ سے جا کر لیں۔ پھر آپ جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب علم اتنا عام نہیں تھا تو جس بابے کے پاس علم ہوتا تھا اس کے پاس شفقت بھی ہوتی تھی، محبت بھی ہوتی تھی، آپ کے مشکل سوالوں کے جواب بھی ہوتے تھے، اور اگر جواب نہیں آتا تھا تو اس کے پاس وہ تھپکی ہوتی تھی جس سے سارے دکھ اور درد دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب اس طرح سے نہیں ہوتا۔ میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑی توقیر کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ وہ ممالک جو اس میدان میں پیچھے ہیں مشکل میں مبتلا ہیں اور اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے اس بات کا جائزہ لیا ہے اور اسے قریب سے دیکھا ہے کہ ہم ٹیکنالوجسٹ یا پیشہ ور لوگوں کو اس محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جس محبت کے انداز سے ہم ان کے بارے میں انگریزی اور اردو کے اخبارات میں مضمون لکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ گجرانوالہ کے پاس ایک قصبہ کاموں کی ہے۔ اس کے پہلو میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ پانی سے بھرے ہوئے کھیتوں کے اندر گھٹنے گھٹنے پانی میں لڑکیاں دھان کی پنیری لگا رہی تھیں، جسے لابے لگانا کہتے ہیں۔ وہ 8-10 لڑکیاں ایک سیدھی قطار میں پنیری کا پودا لگا رہی تھیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی فٹا یا ڈوری باندھی ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ نہایت خوبصورت انداز میں بالکل سیدھی قطار میں پنیری لگاتی اور پھر 1.5 فٹ پیچھے ہٹ جاتی، اور تقریباً 1.5 فٹ پیچھے ہٹ کے ویسے ہی ایک اور قطار میں وہ پنیری یا دھان کا پودا لگاتی۔ یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی اور میں وہاں کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی نے کہا، بابا جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک سیدھی لائن میں ایک دی ہوئی باریک جگہ کو کس طرح سے فالو کرتی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا صدیوں کا کھیل ہے، ہماری نانی، دادی اور اماں یہ کام ہی کرتی آ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے وجود کے کمپیوٹر میں چپ لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، لیکن میں تخیل کا آدمی ہوں، مجھے دل کے اندر اس تخیل کو آگے بڑھا کر داد تو دینے دو۔ اس نے کہا کہ بابا جی آپ کی بڑی مہربانی۔ میں ان کا کام دیکھتا رہا اور ان سے پوچھتا رہا کہ تم کو اس کام کے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ انہوں نے وہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پانی میں مسلسل کھڑے رہنے سے ان کے پاؤں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور شلواروں کے پائچے پھٹ جاتے ہیں۔ جب میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ان لڑکیوں کا کام بھی ایک علم ہے تو یہ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو ان پڑھ لڑکیاں ہیں، وہ علم پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ علم تو صرف ان لڑکیوں اور خواتین کے پاس ہے جو کالج یا یونیورسٹی سے حاصل کرتی ہیں۔ چرخہ کاتنے والی مائی کا کام تو علم نہیں ہے، حالانکہ وہ تند بھی نکالتی ہے، کپڑا بھی بنا کے دیتی ہے، اور ہم کھیس اور رضائی بھی اس کے ہاتھ کے کاتے ہوئے سوت کی لیتے ہیں، لیکن ہم اسے ٹیکنالوجسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان لڑکیوں کو کام کرتے دیکھ کر اور واپس آ کر میں نے اپنے شہر کے لوگوں کا جائزہ لینا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب ملک ہے اور یہ ملک ٹیکنالوجسٹ سے بھرا ہوا ہے۔ سڑک کنارے ایسے ایسے کمال کے ذہین موٹر کلینک بیٹھے ہیں جو آپ کو ایک اعلیٰ درجے کی امپورٹڈ خراب موٹر کو
خراب ہونے کی صورت میں آسانی سے ٹھیک کر کے دے دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک کمیٹی اور پڑھے لکھے لوگوں کے آگے ایک درخواست پیش کی کہ ان ٹیکنالوجیز کو بڑے خوبصورت سرٹیفکیٹ چھاپ کر دیتے ہیں اور ان پر ہم سب دستخط کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سڑک کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سندیں دیں، لیکن اس کمیٹی نے میری اس بات کو اچھا نہ سمجھا اور ان پر ناگوار گزرا اور کہنے لگے کہ آپ بھی کیا فضول بات کرتے ہیں۔ وہاں ایک بڑے صاحب تھے جو جج بھی رہ چکے ہیں اور آپ سارے انہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اشفاق صاحب، اگر انہیں کچھ دینا بھی ہوا تو کیا آپ ان کا ٹیسٹ لیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی 42 لاکھ کی گاڑی بغیر ٹیسٹ لیے ان کو دے آتے ہیں اور کہتے ہیں با صدیق اسے ٹھیک کر دینا، اور وہ کہتا ہے کہ جی اسے ٹھیک کرنے میں 3 دن سے کم نہیں لگیں گے، اس کی خرابی بڑی پیچیدہ ہے۔ میں با صدیق کی وہ بات سن رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ جی اگر جاپان والے آئیں تو انہیں ہم سے ضرور ملوانا، انہوں نے اس گاڑی میں ایک بنیادی غلطی کی ہے، اور اگر وہ فلاں جگہ پر آدھے انچ کی جھری دے دیں اور ایک قابلہ ادھر لگا دیں تو یہ خرابی اس میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کمیٹی والے صاحبان سے کہا کہ آپ ان ہنرمندوں کو مجھے سلام کر لینے دیں۔ پھر میں نے ان بڑے لوگوں سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بہت لائق لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایگریکلچر میں لابے لگانے میں MSc کر رکھی ہے، کیا انہیں سرٹیفکیٹ دے دیں؟ تو جواب ملا، دفع کریں جی، اب ان کے خیال میں ان کے پاس کوئی علم سرے سے ہے ہی نہیں۔ علم تو ان کے خیال میں وہ ہے جس پر وہ ٹھپا لگا دیں اور یونیورسٹی اس ٹھپے کی تصدیق کر دے۔ ہماری اس کمیٹی میں ایک ہارٹ سرجن بھی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اشفاق صاحب، آپ نے جو سرٹیفکیٹ چھپوایا ہے ایسا تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ تو اس سے بھی خوبصورت ہے جو میں نے FRC کرنے پر ایڈنبرا سے لیا تھا۔ کیا آپ یہ سرٹیفکیٹ ایسے ہی دے دیں گے، اور یہ کس کو دیں گے؟ میں نے کہا میں یہ سرٹیفکیٹ اس ویلڈر کو دوں گا جو آپ کے ہسپتال کے باہر بیٹھا ویلڈنگ کرتا تھا۔ وہ کہنے لگے، آپ اسے کیوں دیں گے؟ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اس کی ویلڈنگ گن لے دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ پیتل اور تانبے کا ٹانکا لگا دیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح وہ آپ کا کام نہیں کر سکتا، اس طرح آپ اس کا ہنر نہیں جانتے۔ آپ ڈاکٹر صاحب مجھے ان بے ڈگریوں کے پیارے ہنرمندوں کو اتنی عزت دینے دیجیے جتنی کہ آپ کو مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ اس خیال کو چھوڑ دیں، ویسے ہمیں ان لوگوں کی عزت کرنے کے لیے لکھتے اور چھاپتے رہیں گے۔ اس سے خواتین و حضرات، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو ان کی عزت نفس لٹانا ہی نہیں چاہتے۔ آرٹسٹ، موچی، نائی، ہر ایک انسان کی عزت ہوتی ہے، اور دوسری اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے، اور مجھے اس کو اتنی عزت تو دینی چاہیے جتنی میں باہر سے آئے ہوئے گورے کو دیتا ہوں۔ ہمارے مزاج اتنے کیوں بگڑے؟ ہمارے معاشرے میں عزت نہ دینے کا رجحان کیسے آیا؟ ہمارے اسکول اور درسگاہیں اخلاقیات کی تعلیم کیوں نہیں دیتی ہیں؟ یہ بات میں سمجھ نہیں سکا ہوں۔ میں ایک چھوٹے اور ایک عاجز لکھاری کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میرے ملک کے 14 کروڑ آدمی روپے، کپڑے، مکان کی تلاش میں اتنے پریشان نہیں جتنے وہ عزت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے کسی ایسے کندھے کی تلاش میں ہیں جہاں وہ سر رکھ کر رو سکیں اور اپنا دکھ بیان کر سکیں، لیکن انہیں اس بھرے پورے اور طاقتور ملک میں کندھا نہیں ملتا، اور بدقسمتی سے ہم انہیں وہ مقام نہیں دے سکتے ہیں جو ہم بیرون ملک جاتے ہیں وہاں کے ڈرائیوروں اور کلیوں کو سر سر کہہ کر دیتے ہیں۔ جب میں ان کے حالات کی مصیبت میں مبتلا تھا تو میرے پاس ایک بابا ابراہیم آیا۔ وہ ضلع شیخوپورہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھے آ کر کہا کہ میں نے تمہارا بڑا نام سنا ہے اور تم بڑے اچھے حلیم طبیعت کے انسان ہو۔ میں ریڈیو ٹی وی سے تلاش کرتا ہوا تمہارے پاس پہنچا ہوں، تم مجھے پڑھنا سکھا دو۔ میں نے کہا کہ بابا تم اس عمر میں پڑھ کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میری اس وقت عمر 78 سال ہے۔ میں 12 سال کا تھا جب میرا باپ مجھے چاول کی پنیری لگانے کھیت میں لے آیا۔ میں اس وقت سے لے کر اب تک دھان اگاتا رہا ہوں۔ اب اللہ نے مجھے 12 سال بعد خوشیاں دی ہیں، اور میرے بیٹے کے ہاں بیٹی اور بیٹا پیدا ہوئی ہے۔ وہ دونوں بچے اب اسکول جاتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر جب چولہے پر میں گڑ کی چائے بنا رہا ہوتا ہوں تو وہ دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں
اور اندر سے ان دونوں کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ وہ پڑھتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا، ملک و قوم کی خدمت کروں گا۔ ان پڑھ آدمی ڈھور ڈنگر سے برتر ہوتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سن کر باہر بیٹھ کر روتا ہوں کہ میں ڈھور ڈنگر ہوں اور میں ملک کی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں مرنے سے پہلے پہلے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بابا تو 60 برس تک ہم کو چاول کھلاتا رہا ہے، تیرے سے زیادہ خدمت تو کسی اور نے نہیں کی۔ وہ کہنے لگا کہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کروں گا، لیکن میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تو لاہور میں اشفاق احمد کے پاس چلا جا، وہ تمہیں پڑھا دے گا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لاہور شہر میں بوڑھوں کو پڑھانے کا بھی انتظام ہے، اور اگر مجھے الف بے والا کچا قاعدہ آ گیا تو میرا بیڑا پار ہے۔ اللہ مجھے شاباش کہے گا اور کہے گا کہ تو ملک و قوم کی خدمت کر آیا ہے۔ اب میں شرمندہ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، ہم جو ان لوگوں کے بارے میں اوٹ پٹانگ بول جاتے ہیں، اس کا تو بابے کو علم ہی نہیں۔ جب میں نے اس بابے سے چاول کھلانے والی خدمت کا کہا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس کے تو میں پیسے لیتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی، جو کام ہم کرتے ہیں ہم بھی اس کے پیسے لیتے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ مفت میں ہی بغیر تنخواہ پینشن کے قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اب وہ میری جان کے پیچھے پڑ گیا اور اٹھے نہ۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ بابا، تو کوئی ایسا کام جانتا ہے جو گاؤں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا مثلاً کیا کام؟ میں نے کہا کہ گاؤں میں جب کسی لڑکی کی بارات آتی ہے تو لوگ بارات کی خدمت کرنے کے لیے بھاگے پھرتے ہیں اور مفت میں کام کرتے ہیں۔ کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کہ جب گاؤں میں کوئی ڈھگی بچی بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا تمہیں کوئی علاج آتا ہے، جیسا کہ اپارے میں کاڑھا دیا جاتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں کوئی نسخہ نہیں جانتا۔ اب میں اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے دوسرے گاؤں والے گھوڑی پر بٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنی فصل دکھاتے ہیں، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو 12 پودے سر پھینک کے کھڑے ہیں یہ بچ جائیں گے، اور جو سینہ تانے کھڑے ہوئے ہیں مر جائیں گے، اور انہیں فصل کی اچھائی اور کمزوری بابت بتاتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا، تو ایگریکلچر کا PhD ہے، اور ظالمہ تو نے الف بے اور پڑھ کے کیا لینا ہے؟ کہنے لگا نہیں، مجھے داخل کرا دیں، کیونکہ کتاب میں یہی لکھا ہے کہ ان پڑھ ڈھور ڈنگر ہیں۔ اب دیکھیں، وہ بابا پاکستان اور جاپان دونوں کو چاول کھلا رہا ہے اور بہت بڑا ٹیکنالوجسٹ ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا اور کہاں پر خرابی ہے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجسٹ کو ٹیکنالوجسٹ نہیں سمجھتے، صرف انہی کو ٹیکنالوجسٹ گردانتے ہیں جن کے اوپر ایک ڈگری لگا دی گئی ہے۔ اگر یہ خلیج اسی طرح سے رہی تو پھر ہماری طاقت ایسے ہی کم ہوتی رہے گی، جتنی کہ ایک چھوٹے سے 10-12 لاکھ کے نفوس والے مقروض ملک کی ہوتی ہے، جسے علم ہی نہیں ہوتا کہ ملک کدھر کو جا رہا ہے۔ جو ملک سارے گروہ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ امیری غریبی سارے ملکوں میں ہے اور یہ رہے گی، لیکن سب گروہوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ملک کی ضلع کچہری میں ایک غریب آدمی کی اتنی عزت ہے جتنی امیر آدمی کی ہے۔ جب ہم نے پاکستان بنایا تھا اور میں اس وقت BA کر چکا تھا، تو آزادی کی تحریک میں جب ہم مختلف دیہاتوں میں تقریریں کرنے جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ جب پاکستان بنے گا تو تم دیکھو گے کہ تمہیں عزت دی جائے گی، وہ دودھ کی نہریں نہیں ہوں گی لیکن تمہیں عزت میسر آئے گی۔ وہ لوگ ہم سے ہاتھ اٹھا کے پوچھتے تھے کہ کیسے عزت ہوگی؟ میں انہیں کہتا کہ یہ غلامی کی جگہ ہے اور انگریز تمہارا حاکم ہے، لیکن جب پاکستان بنے گا تو ضلع کچہری میں تم سے کوئی بے ادبی یا بدتمیزی سے پیش نہیں آئے گا اور تمہیں وہاں پھجا واللبا حاضر ہو کی آواز نہیں لگے گی، بلکہ وہاں کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ آپ کو نائب کوٹ آ کے سلام کرے گا اور کہے گا تشریف لائیے، آپ کی باری ہے۔ وہ بیچارے اس دھوکے میں آ گئے اور عزت کی خاطر چل پڑے اور نعرے مارتے اور وہاں سکھ ہندو جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ وعدہ جو ان سے کیا جا رہا ہے یہ پورا ہی ہوگا، اس لیے لوگ ان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں ان کو عزت نفس دیے جانے کی خواب دکھا کر ایسے ہی گناہ کرتا رہا ہوں۔ اب میں عمر کے آخری حصے میں ہوں
اور وہ لوگ جن سے ہم وعدہ کرتے تھے وہ عارف والا اور خانے وال میں آباد ہیں اور میری طرح عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، لیکن میں انہیں ان کی عزت نفس لٹا یا دلوا نہیں سکا اور اب کچھ ہونا بہت مشکل ہے۔ میں اپنے چھوٹوں اور ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را انہیں کچھ نہ دیں، انہیں دولت نہیں چاہیے، انہیں صرف ان کی عزت نفس لٹا دیں، پھر دیکھیں یہ کیسے شیروں کی طرح کام کرتے ہیں، اور جس کی ہمیں اور آپ کو آرزو ہے یہ آپ کو بدلے میں دیں گے۔ لیکن ابھی تک یہ کام رکا ہوا ہے، اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر مجھے کہیں سے اس بات کی تھوڑی سی بھی بھنک پڑتی رہے کہ انہیں عزت نفس لٹا دی جائے گی تو مجھے حوصلہ ہوگا، اور شاید اس بھنک کی وجہ سے صبر کا دامن میرے ہاتھ میں ہی رہے۔ یہ عزت نفس لٹانے سے ہمارے پلے سے تو کچھ نہیں جائے گا، کسی کو کوئی پیسہ دھیلا نہیں دینا، بس عزت دینی ہے، احترام اور تکریم دینی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے آج یہ جو بات ڈائریکٹ ہوئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مثبت اثر ضرور ہوگا، کیونکہ جب آپ لوگ یہ باتیں سن رہے ہیں تو آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ اس دلیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔